نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا سیزن چل رہا ہے تو اس حوالے سے ہم قربانی کے متعلق جو اہم مسائل ہیں ان کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ قربانی کے بارے میں یہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہم کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، سنت بمعنی طریقے کے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی سنت ہے۔ ہمارے علماء احناف کیا قربانی واجب ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس پر بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے مسلمانوں کے عیدگاہ میں نہ آئے۔ بہرحال ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو قربانی کے لیے جو شرائط ہے، قربانی ہر مسلمان، پہلے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، تو غیر مسلم کے اوپر کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم محض گوشت کی نیت سے یا کوئی مسلمان بھی گوشت کی نیت سے قربانی میں شریک ہوتا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ عاقل ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو شریعت کی کوئی تمیز اور پہچان نہیں ہے، تو وہ شخص پاگل کہلاتا ہے، مجنون کہلاتا ہے، تو مجنون کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، تو ہمارے ہاں نابالغ بچے کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح مقیم ہو، مقیم کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے علاقے سے نکلنے کے بعد کوئی 77 کلومیٹر دور فاصلے پر جائے اور یہ ہے کہ 15 دن سے کم وہاں رہنے کا ارادہ ہو، تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو حضرات حج پہ جاتے ہیں، پاکستانی عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، وہ تو حج تمتع والے کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ لیکن آیا حج تمتع والا یہ اپنے قربانی بھی کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے جو شخص مکہ، مزدلفہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں مقیم ہے، یعنی کہ جو شخص مکہ میں مقیم ہے وہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں بھی مقیم ہے، تو ایام حج میں جن دنوں میں آپ مینا، مزدلفہ، عرفات کی طرف جا رہے ہیں، تو ان دنوں میں مکے کے قیام کے ساتھ اگر آپ کا 15 دن سے زیادہ یا 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو آپ مقیم شمار ہوں گے، اور پھر آپ کو یہ قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں کریں، آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دم شکر ہے وہ آپ نے وہیں پر ادا کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کچھ ساتھی پہلے چلے جاتے ہیں تو وہ مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہیں تو مکہ میں ان کا زیادہ وقت ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں زیادہ وقت ہوتا ہے۔ مکہ یعنی کہ ٹوٹل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کتنے دن ہیں، پھر جو ایام حج ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، ان سب کو ملا کے آپ دیکھیں گے بیک وقت اگر اتنے دن بنتے ہیں تو آپ یعنی 15 یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو آپ مقیم کہلائیں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آپ گئے، آپ نے 7-8 دن مکہ میں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ جانا ہے، تو اگر مکہ میں آپ کی رہائش 15 دن سے کم ہے تو پھر آپ مسافر ہوں گے، اور یعنی ایام حج میں، قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں اگر مکہ میں آپ کا قیام وہ 15 دن سے کم ہے تو پھر آپ وہاں مسافر شمار ہوں گے، اور آپ پر یہ والی قربانی لازم نہیں ہوگی، حج والی قربانی ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو کچھ دن مدینے میں ہوتے ہیں اور کچھ دن مکہ میں ہوتے ہیں۔ ایام حج میں یعنی جن دنوں میں قربانی کے دن ہیں، اگر ان دنوں میں آپ کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ مقیم بن جائیں گے، اگر اس سے کم ہے تو آپ مسافر بن جائیں گے۔ تو بہرحال مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اور اسی طرح ایک شرط ان کے لیے یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یہ کے برابر اگر اس کے پاس رقم موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت سے زائد کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا مال کہ جو آپ کی جان یا عزت و آبرو سے جو ضرورت متعلق ہو تو اس کو ضرورت اصلیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا تو آپ کی جان کو نقصان ہے یا عزت و آبرو کو نقصان ہے، جیسے کھانے پینے کا، کپڑے کا سامان، رہنے کا مکان، یا جو لوگ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں اس کے
جو آلات ہیں، اور اسی طرح جو آپ کے یعنی جو آپ کا پیشہ ہے اس کے اوزار وغیرہ، یہ آپ کی ضرورت کے جو برتن ہیں، تو یہ سارے کے سارے ضرورت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب تو ایک جیسا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب بن گیا تو قربانی کے دنوں میں ہی اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، یعنی قربانی کے تیسرے دن بھی اگر وہ صاحب نصاب بن گیا غروب آفتاب سے پہلے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اگر جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا اس تاریخ کو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ آئندہ سال اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مال ہے اس کا مال تجارت ہونا ضروری ہے، یعنی اس مال کا کاروبار میں ہونا ضروری ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے۔ خرید و فروخت کی نیت سے کوئی چیز آپ نے خریدی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر خرید و فروخت کی نیت سے نہیں ہے تو چاہے ضرورت سے زائد ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس دو گاڑیاں کھڑی ہے، ایک گاڑی آپ نے اپنے استعمال کے لیے لی ہے، دوسری بیچنے کے لیے ہے، تو بیچنے کی نیت سے اگر آپ نے خریدی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی ہے تو چاہے وہ زائد ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن قربانی اس کے اوپر آئے گی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت سے زائد جو برتن آپ کے گھروں میں، جیسے آج کل ہم شوکیس میں شوشا کے لیے رکھ دیتے ہیں، یا خواتین کے پاس ضرورت سے زائد جو کپڑے ہوتے ہیں یا جوتیاں ہوتی ہیں، تو یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ آئے گی اور اس کے اوپر بھی قربانی آئے گی، لیکن زکوٰۃ تب آئے گی جب وہ بیچنے کی نیت سے ہو۔ تو بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کن کے اوپر واجب ہے، تو یہ شرائط میں نے آپ کو بتائی۔ خلاصہ یہ ہو کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو، اور یہ چیزیں میں نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ گھر میں بھائی اپنے ساتھ شریک رہتے ہیں، بھائی ساتھ مشترکہ طور پر رہ رہے ہوتے ہیں، تو والد صاحب بھی حیات ہیں، تو دیکھیے اگر وہ پیسے لے کے اپنے والد صاحب کو دیتے ہیں اور ان کے انفرادی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، جیسے عام طور پر غریب گھرانوں میں ہوتا ہے کہ سارے بچے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لے کے والد صاحب کو دیتے ہیں، اسی سے خرچہ چلتا ہے۔ تو اگر والد صاحب کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو اولاد کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، والد کی ملکیت میں ہے، تو پھر یہ ہے کہ والد صاحب قربانی کر لیں گے اور بچوں پر پھر الگ سے قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بچوں یا بیوی کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ وہ الگ سے صاحب نصاب بنتے ہیں اور ان کے اوپر اندر باقی شرائط بھی پائی جا رہی ہے، یعنی بالغ ہے، مقیم وغیرہ، تو ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی آئے گی، تو جتنے افراد ہوں گے ان سب کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے، یہ بات غلط ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال ایک کی طرف سے کریں گے، دوسرے کی طرف سے نہیں۔ جن جن لوگوں کے اوپر قربانی کے نصاب موجود ہے اور قربانی کی شرائط جیسے میں نے عرض کر دی، اگر وہ اس پر پورے اترتے ہیں تو ان کے لیے قربانی کرنا ہر ایک فرد کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کر رہے ہیں اور ان کا مشترکہ مال جو ایسا ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اگر ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے تقسیم کرنے کی، بلکہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میں تقسیم کروں گا بھی تو بھی میرے بھائی کے پاس واپس جائے گا، تو اگر اس مال کو سب پہ تقسیم کیا جائے تو ہر ایک صاحب نصاب بنے، تو پھر ان سب کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی اور سب یہ ہے کہ قربانی کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مشترکہ تجارت کر رہے ہیں، مختلف لوگ ہیں اور انہوں نے پیسے ملا کر تجارت کر رہے ہیں، فیصد کے اعتبار سے ان کا پیسہ ہے، تو دیکھیں اگر ہر ایک کے پیسے الگ الگ کر دیا جائے تو ہر ایک صاحب نصاب بنتا ہو تو ہر ایک کے اوپر یہ ہے کہ قربانی کرنا وہ لازم ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ طور پر ایک حصہ ڈال دیا، تو یاد رکھیں ایک حصہ اگر مشترکہ طور پر ڈال دیا تو پورے گائے میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، یا مشترکہ میں اگر انہوں نے ایک بکرا خرید لیا تو اس کسی کے اوپر بھی کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہاں تیسرا مسئلہ آپ کو یہ بتا دوں، قرض لے کر قربانی کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن فی الحال ان کے پاس کیش نہیں ہوتا،
تو وہ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں۔ تو آیا قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، اگر قرضہ ایسا ہے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر لے قربانی کرنے کے بجائے۔ لیکن اگر وہ قرضہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے اور قربانی بھی کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی کرنا درست نہیں ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ غلط ہے۔ ہاں، وہ اپنی پوزیشن کو دے کہ اگر قرضے کی ضرورت زیادہ ہے تو قرضہ دے دے، لیکن اگر قربانی کر لی تو قربانی بھی اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح میں چوتھا مسئلہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے قربانی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دمبا اپنی طرف سے قربان کرتے تھے اور ایک دمبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے۔ تو مردے کی طرف سے بھی یہ نفلی قربانی ہوگی، لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، ایک قربانی کر کے آپ اس کا ثواب پوری امت کو بھی دے سکتے ہیں۔ نفلی قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب آپ اپنے مرحوم کو دے رہے ہیں، لیکن قربانی ہوگی ایک بندے کی طرف سے۔ جیسے گھر میں 3-4 بھائی یا وہ سارے پیسے اکٹھا کر کے بکرے خریدتے ہیں اور مشترکہ طور پر ایک بکرے کی قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ والد صاحب کے لیے کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پیسہ اکٹھا کریں لیکن قربانی کسی ایک کی طرف سے ہوگی، ایک حصے میں ایک بندے سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اور جتنے کو آپ چاہیں آپ ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ نفلی ثواب میں دوسرے نفلی صدقات میں بھی اپنے مرحومین کے لیے صدقات کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ جو قربانی کے دنوں میں سب سے افضل یہ ہے کہ قربانی کر دی جائے۔ قربانی میں ہم دوسرے افراد کو جو شریک کرتے ہیں تو یاد رکھیں بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 حصہ داروں سے زیادہ بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے، اور کسی کا حصہ، کسی بھی حصہ دار کا حصہ وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے 8 بندے اگر کسی قربانی میں شریک ہو گئے تو یہ درست نہیں ہے، یا یہ کہ 7 شریک ہو گئے لیکن اس میں سے ایک نے آدھا حصہ کر لیا اور ایک نے 1.5 کر لیا، تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس پیسے کم ہیں، آپ اس کو اپنی طرف سے پیسے دے دیتے ہیں کچھ یا سارے کے سارے، تو یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کی طرف سے اجازت ضروری ہے، مگر قربانی ایک کی طرف سے ہوگی۔ تو بہرحال قربانی میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں ان کے اندر یہ ساری شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور قربانی خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ قربانی میں آپ عقیقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اس چیز سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے کچھ ضروری ایسے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا یا حصہ لیا اور پھر اس کی وفات ہو گئی قربانی سے پہلے تو ظاہر ہے اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ اگر ورثہ اس کے عاقل بالغ ہیں اور وہ اس کی اجازت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کی قربانی کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر ان کے ورثاء نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے قربانی کر دی تو جس جانور میں حصہ لیا ہے وہ سارے کے سارے کی جو قربانی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور اس قربانی کا معاملہ کا اثر سب کے اوپر پڑے گا۔ قربانی کے لیے جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی اجازت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر معلوم ہے کہ آپ اپنی بیوی کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ابا ہماری طرف سے قربانی کریں گے، تو یہ اجازت شمار ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہ قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کو معلوم نہیں ہے اور آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو پھر یہ قربانی درست نہیں ہوگی، یعنی قربانی تو ہو جائے گی لیکن نفلی قربانی ہوگی اس کی طرف سے، اس کی واجب قربانی اس کے ذمہ لازم رہے گی۔ اگر صاحب نصاب آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور پھر وہ جانور گم ہو گیا یا مر گیا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم ہے یا دوسرا حصہ ڈالنا لازم ہے۔ لیکن اگر اس نے حصہ ڈالا یا دوسرا جانور خریدا، بعد میں پہلا جانور مل گیا، تو اب اس پر ایک جانور کی قربانی لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر آدمی پر جو قربانی لازم ہوتی ہے
وہ اس کے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اب اس پر دوسرا جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ ایک قربانی ہے۔ لیکن اگر غریب آدمی نے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اور انہوں نے قربانی کا جانور خریدا تو اس صورت میں اور وہ جانور گم ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی کا دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا تو اب اس کے اوپر یہ قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ یعنی غریب آدمی کے اوپر جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ جانور خریدنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، تو اب اگر پہلا جانور بھی مل گیا تو اس کو دونوں جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہوگی، لیکن امیر کے اوپر صرف ایک کی، اس لیے کہ غریب کے اوپر جو قربانی لازم ہوتی ہے وہ اس کے جانور خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور پھر اس کے بعد قربانی کے 3 دن گزر گئے لیکن ایسے حالات ہوئے کہ انہوں نے جانور قربان نہ کر سکا، قربانی نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس جانور کی جو رقم ہے اس کو صدقہ اور خیرات کرے، اور جتنی کہ وہ بکرا خریدا تھا تو یا تو وہی بکرا وہی جانور خیرات کرے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت وہ خراب اس کو جو ہے خیرات کر دے اور صدقہ کر دے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور قربان نہ کر سکا تو جیسے بتایا کہ زندہ جانور کو صدقہ کر دیا جائے، لیکن اگر اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے اس کو ذبح کر دیا تو فقراء اور مساکین پر اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے اور امیروں کو نہ دیا جائے بلکہ غریب لوگ اس کے گوشت کو کھائے، اور اس لیے کہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی، قربانی کی قضا نہیں ہے بلکہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد پھر وہ اس قربانی کے جانور کے جو قیمت ہے یا وہ جانور اس کو وہ خیرات کر دے۔ بہرحال یہ کچھ قربانی کے مسائل کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کرنا تھا، اور انشاءاللہ دوسری قسم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔